27 جولائی کو آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے سب سے بڑا سیاسی سوال یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ بظاہر تحریک انصاف نے انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے مختلف اعتراضات کو بنیاد بنایا ہے، لیکن سیاسی مبصرین کی رائے اس سے مختلف ہے۔ ان کے مطابق الیکشن بائیکاٹ کی اصل وجہ پارٹی کی کمزور سیاسی پوزیشن ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو تحریک انصاف اس مرتبہ مقابلے کی پوزیشن میں دکھائی نہیں دیتی۔ 2021 میں حکومت بنانے والی جماعت گزشتہ چند برسوں میں اندرونی اختلافات، دھڑے بندی اور با اثر سیاسی شخصیات کے دوسری جماعتوں میں جانے کے باعث اپنی سیاسی طاقت کھو چکی ہے۔ نتیجتاً وہ حلقے بھی جہاں کبھی تحریک انصاف کو فیصلہ کن برتری حاصل تھی، اب اس کے لیے محفوظ نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پارٹی نے انتخابی میدان میں اترنے کے بجائے بائیکاٹ کو ترجیح دی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اگر تحریک انصاف انتخابات میں حصہ لیتی اور نتائج توقعات کے برعکس آتے تو اس سے پارٹی کے اس بیانیے کو شدید دھچکا پہنچتا کہ وہ آج بھی سیاسی طور پر مقبول جماعت ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن بائیکاٹ ایک سیاسی حکمت عملی ہے تاکہ ممکنہ انتخابی شکست سے بچا جا سکے اور مقبولیت کا بیانیہ بھی برقرار رہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ بائیکاٹ کے اعلان کے باوجود پارٹی امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے، جبکہ کئی امیدوار دوسری سیاسی جماعتوں میں شامل ہو کر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے انتخابی بائیکاٹ کا فیصلہ کس جماعت کو ہوگا؟ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف کے ووٹ کسی ایک جماعت کے حصے میں جائیں گے۔ اس وقت آزاد کشمیر میں اصل مقابلہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہے، اور مسلم لیگ نون حکومت بنانے کے لیے نسبتاً بہتر پوزیشن رکھتی ہے۔ تاہم اصل فیصلہ 27 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد سامنے آئے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے وی نیوز.pk۔